ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بخیر عافیت سے ہوں گے۔ آج بڑے عرصے بعد موبائل کی سکرین پر آج موبائل اٹھایا اور معاشرے کا ایک بہت بڑا ایشو جو بنتا جا رہا ہے اس پر گفتگو کرنے کا دل کر رہا تھا، تو یقیناً کرنی چاہیے اور تمام تجزیہ کاروں کو بھی اس پر جو ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے کہ یہ ایک بڑا ایشو جو ہے ہمارے معاشرے کا بنتا جا رہا ہے۔ جس ایشو پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو دن بدن جس کی ریشو بہت یعنی کہ مغرباً ممالک جو ہیں ان کے قریب ہوتی جا رہی ہے، وہ طلاق ہے۔ اور طلاق، خلا اور جو یہ میاں اور بیوی میں جھگڑے ہیں، یہ جو ہے دن بدن ان کی تعدادوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عدالتوں میں جو کیسز ہیں وہ بھی انہی کے زیادہ ہیں۔ وہ ہمارے ایک ریلیٹیو میں ہیں، وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ عدالت میں کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 80 سے 90% جو کیس ہیں وہ انہی کے ہیں۔ وہ تنسیح اور طلاق، تو اس طرح سے ہے نا وہ کیس یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خلا بازی اور نہ شوہر سے علیحدہ، بیوی کا شوہر سے علیحدہ ہونا، شوہر کا بیوی سے علیحدہ ہونا، اس کی زیادہ تر تعداد تھی یورپین ممالک میں اور مغربی ممالک میں، لیکن یہ اب ہمارے پاس بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہوا یوں کہ ہم نے مغرباً تہذیب جو ہے، مغربی تہذیب کو اپنانا شروع کر دیا۔ جیسے ہم مغربی تہذیب کو اپنانا شروع کیا، ہم نے اپنی ثقافت بھول گیا ہے، ہم اپنا مذہب بھولتے جا رہے ہیں، اور دن بدن سمجھے ہماری نسل جو ہے وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ پھر آنٹیاں نکل آئیں میری جسم میری مرضی کے اوپر، اور بہت سے ایسے جو ہے کارنامے شروع ہو گئے جنہوں نے اپنے سر اٹھانا شروع کر دیے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے مغربی تہذیب کو اپنانا شروع کر دیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اپنی قوم کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی قوم کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب قوم رسول ہاشمی، اپنی ملت کا قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب قوم رسول ہاشمی۔ تو اپنی ملت کا جب اس کا قیاس کرنے لگ جائے گا، تو جب اپنی ملت کو اور اپنی ملت کی تہذیب تو مغربی تہذیب کے مطابق اپنانا شروع کر دے گا، تو پھر تو تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گا۔ تمہارا ایک اپنا مذہب ہے، تمہارا ایک اپنا دین ہے۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام زندگی کا ایک مکمل نمونہ ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی دنیا کے لیے شمع راحت ہوگی، شمع نجات ہوگی اور شمع رہنما ہوگی، جو ان کو ایک پوری دنیا کے لیے رہنما بن کر ہماری شمع جو ہے ہماری شمع ان کے راستوں کو روشن کر دے گی۔ لیکن ہم نے اپنی ایک تہذیب چھوڑ کر، اپنی دین کو چھوڑ کر ہم نے مغربی تہذیب کو اپنانا شروع کر دیا۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب ہمارے نوجوان اپنی شرٹس پر اور اپنی بائکس پر امریکی جھنڈے لگا کے پھر رہے ہو، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کن کی تہذیب کو اپنانا شروع کر دیا، جن کے تو ایک اپنا خاص مقام تھا۔ ان کا تو مستقبل وہ بھی روشن ہونا چاہیے، ان کا تو ماضی ایسا روشن ہے۔ خود انگریز کہتے تھے اگر حضرت عمر جیسے ایک حکمران اور آ جاتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ اگر وہ ہم سے اتنے انسپائر ہے تو ہم ان سے انسپائر کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اچھا باتیں اس طرف کہ ہمیں یہ کس طرح ختم کرنی چاہیے جو پھیلتی آ رہی ہے۔ یہ ایک ایسی وبا ہے طلاق کی بھی جو ہمارے تمام گھروں کے اندر پھیلتی آ رہی، تو اس کے لیے ہمیں خود بھی کوشش کرنی ہوگی۔ اور میں کروں گا مطالبہ حکومت پاکستان سے کہ جس طرح انہوں نے 2018 یا 19 میں قانون بنایا تھا کہ جس کا برتھ سرٹیفکیٹ نہ ہو تو اس کی جو ہے قاضی نکاح نہ پڑھائے، جس کا برتھ سرٹیفکیٹ نہ ہو، برتھ سرٹیفکیٹ بنا کر وہ تقریباً کچھ 5-7 دن میں بن جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے ان کا نکاح پڑھایا جائے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو ایک ایسی تنظیم، ایک ایسے ادارہ بنانا چاہیے جس میں پڑھے لکھا دولہا ہو یا ان پڑھا ہو یا دلہن بھی، دونوں کو شادی سے 1 مہینہ تقریباً 1 مہینے کی یہ ٹریننگ دینی چاہیے کہ زندگی
کیسے گزارنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ جب وہ ان کو طریقے پتہ ہوں گے، جب ان کو اپنا زندگی کا انداز پتہ ہوگا، تو وہ اپنی زندگی کو ایک عجیب جو ہے ایک بہترین شکل میں دے سکیں گے، اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چل کر اپنی زندگی کو ایک مشعل رہنما بنا سکیں گے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہماری نسل کو یہ پتہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو گزارنا کیسے ہے، ہم نے اپنی زندگی کو چلانا کیسے ہے، ہم نے اپنی زندگی کو بتانا کیسے ہے، یہ پھر ہوگا۔ اب چھوٹی چھوٹی عمروں میں شادی تو کر دیتے ہیں، بس جی کیا ہے، عمر ہو گئی، بچہ جوان ہو گیا، بچی جوان ہو گئی، چلو بھائی شادی کر دو، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آگے چل کر اپنی زندگی کو کیسے سنوارنا اور بنانا ہے۔ تو یہی کہنا چاہوں گا حکومت پاکستان سے کہ ایک ادارہ بنائے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی بیویوں کے ساتھ کیسی ہوتی تھی، تو یہ میاں اور بیوی دونوں کو پڑھانا چاہیے تاکہ وہ ویسے ہی زندگی گزاریں اور طلاق کی جو شرح ہے وہ کم ہو۔ ہماری جو فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے، تو وہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہونا ختم ہو جائے اور ہم ایک مضبوط دوبارہ قوم بن سکیں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ اس پر میں مزید بھی گفتگو کروں گا، اور آگے چل کر جیسے بھی ہو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے روشنیوں سے بھرا علم آپ کے لیے لے کے آؤں۔ تو انشاءاللہ آپ دعا کرتے رہا کریں میرے لیے بھی، ملک پاکستان کے لیے بھی، اور ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے نہیں، کیونکہ کافروں کا ایک اپنا اصول ہے، وہ جیسے بھی زندگی گزاریں گے چلا لیں گے، لیکن ہمیں ایک اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ہمیں ایسا اسلام ملا ہے جو زندگی کا مکمل نمونہ ہے۔ جب ہم نام کے اسلام، جب نام سے ہم مسلمان ہوں اور تہذیب ہماری دوسری ہو، تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسلام مکمل دین ہے، یہاں پر زندگی کے گزارنے کا طریقہ بھی ہے، یہاں پر عدالت بھی ہے، انصاف بھی ہے، سخاوت بھی ہے، سچائی بھی ہے، صداقت، اور ہر چیز اسلام سکھاتا ہے ہمیں۔ تو اسلام کو بدنام نہ کیا جائے، اسلام کو اپنائیں، مسلمان بنیں۔ آپ مسلمان ہوتے کیا، یہ پڑھیں اور مسلمان بنیں۔ جب آپ مسلمان بن گئے نا، تو پھر دیکھنا دنیا آپ کے پاؤں نہ چومنا، پھر مجھے کہنا، ٹھیک ہے۔ میں احمد رضا